اس مسلمانوں، حضرت عمر بن خطاب یہ عظیم الشان صحابی ہیں۔ میرا عزیز مسلمانوں، جب حضرت عمر بن خطاب اسلام لے کر نہیں آئے تھے تو اس وقت لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام کلمہ طیبہ پڑھ کر صرف 39 لوگ ایمان لے آئے تھے، جس میں 39 نمبر پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت عظیم الشان صحابی ہیں۔ حضرت حمزہ میرا عزیز مسلمانوں بہت طاقتور اور بہادر شخص تھے، لیکن جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آتے ہیں، ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، تو نے مجھے ایک شعر دیا ہے، پروردگار عالم یا تو مجھے عمر بن خطاب کو دے یا تو مجھے عمر بن جہش کو دے۔ میرا عزیز مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور حضرت عمر بن خطاب وہ ننگی تلوار لے کر بالکل تپش دھوپ میں بانی اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑا ہے راستے میں۔ جب حضرت عمر بن خطاب ابھی اسلام لے کر نہیں آئے ہیں، حضرت عمر راستے میں جا رہے ہیں کہ آج میں بانی اسلام محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ قتل کر دوں گا۔ راستے میں جاتے ہیں تو ایک شخص ملتا ہے، حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی نے کہا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ آج میں جا رہا ہوں اس ننگی تلوار کو لے کر محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ تم محمد رسول اللہ کو بعد میں قتل کرنا انہیں جس تم محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اس محمد رسول اللہ پر، اس اللہ کے نبی کے ہاتھ میں مشرف با اسلام ہوئی ہے تمہاری بہن اور تمہاری بہنوی سعید بن زید۔ جاؤ پہلے تم ان کی خبر گیری لو، تب جا کر تم انہیں شہید کرنے کی کوشش کرنا۔ میرا عزیز مسلمانوں، وہ عمر جو محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اب نہیں، اب پہلے ان کے بعد جو ہے سننے کے بعد اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو دیکھتا ہے دروازہ بند ہے، اور اس گھر میں کچھ مسلمان قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میرا عزیز مسلمانوں، جب ان لوگوں نے سنا کہ عمر بن خطاب آئے ہیں، ان کی آواز کو سنا، جب کھٹکھٹانے لگے گیٹ، جب آواز سنے ان لوگوں نے تو ڈر کے مارے کپ کپی طاری ہو گئی۔ دیکھا کہ عمر بن خطاب ہے، بالکل ننگی تلوار لے کر ہے، اب کیا ہوگا؟ تو جو لوگ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، لوگ ادھر ادھر چھپانے لگے اور خود بھی چھپنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر کی بہن جو اسلام لے کر آئی تھی، تو حضرت عمر کی بہن نے گیٹ کو کھولا۔ جو ہی گیٹ کو کھولی وہ، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر ابھی اسلام لے کر نہیں آئے ہیں، بالکل غصے میں اپنی بہن سے کہتا ہے کہ تم اپنی جان کی دشمن بن چکی ہو۔ ان کے بعد اپنی بہنوی سعید بن زید کو اس کی داڑھی پکڑ کر میرا عزیز مسلمانوں، حضرت عمر جو ہے ان کو زمین میں لٹا دیتا ہے، زمین میں پٹک دیتے ہیں۔ پٹکنے کے بعد ان کے سینے پر چڑھ جاتے ہیں اور ان کو بے دردی کے ساتھ جو ہے میرا عزیز مسلمانوں انہیں مارنے اور پیٹنے لگتے ہیں۔ ابھی حضرت عمر اسلام لے کر نہیں آئے ہیں۔ جب ان کی بہن نے دیکھا کہ میرے شوہر عزیز کو میرے بھائی پیٹ رہے ہیں بے دردی کے ساتھ، تو جب چھڑانے کے لیے گئی ان کی بہن، تو ان کی بہن کو بھی ان کا بھائی عمر نے اس طرح سے مارا کہ خون سے لہو لہان بھی ہو گئے، اور ان کی جو کان میں بالیاں تھی، کان میں جھمر تھی، میرا عزیز مسلمانوں، وہ بھی گر جاتی ہے زمین میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر جب دیکھتے ہیں اپنے بہن کے چہرے کو، تو دیکھتے ہیں کہ میری بہن جو ہے خون سے لہو لہان ہے، تو حضرت عمر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں، ان میں رقت طاری ہو جاتی ہے۔ رقت طاری ہونے کے بعد اس کے بعد اپنی بہن سے کہتا ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں بہن سے، اچھا اس کتاب کو تم بھی مجھے سناؤ جس کتاب کو تم پڑھ کر اسلام لائی ہو۔
تو حضرت عمر کی بہن اس کتاب کو لے کر آتی ہے. اس آیت میں جب نظر پڑتی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس کے بعد پھر آگے تلاوت ہوتی ہے آمنوا باللہ ورسولہ. جب اتنا سننا ہوتا ہے میرے عزیز مسلمانوں حضرت عمر بن خطاب کو، جب ان دونوں آیت کی صداقت کو حضرت عمر کی دل کی گہرائیوں میں پہنچ جاتی ہے تو حضرت عمر کا جسم کانپنے لگتا ہے، ان کے جسم جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے بعد بے ساختہ حضرت عمر فاروق پکارتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرا عزیز مسلمانوں، جو عمر اپنی بہنوی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، جو عمر اپنی بہن کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، جو عمر بالخصوص محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اب وہ اسلام کے لیے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرا عزیز مسلمانوں آگے، کہ جو محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے وہ محمد رسول اللہ ارقم بن ارقم کے گھر میں قیام فرما ہیں، ان کے گھر میں موجود ہیں، وہاں صحابہ کرام بھی موجود ہیں. جب حضرت عمر بن خطاب کو معلوم ہوتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب اسی ننگی تلوار کے ساتھ حضرت ارقم کے گھر جاتے ہیں. جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ حضرت ارقم کا گھر بالکل بند ہے. گیٹ کھٹکھٹانے کے لیے جب گیٹ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہاں سے کچھ لوگ اندر سے دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب ہے ننگی تلوار لے کر. سب لوگ پریشان ہیں، کیا ہوگا، عمر بن خطاب بہت جلالی ہے اور ننگی تلوار لے کر آئے ہیں، کیا پتہ کیا ہوگا، وہ اسلام کا دشمن لگتا ہے، ہمیں ختم کر دیں گے. لیکن ان صحابہ کرام میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا تھا. وہ کہتے ہیں دروازہ کھولو، آنے دو عمر کو، اگر ان کا ارادہ صحیح ہو تو میں ان کا خیر مقدم کروں گا، لیکن اگر ان کا ارادہ اگر غلط ہوگا تو یاد رہے جب آئے تو انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دی جائے گی. میرا عزیز مسلمانوں، سب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آتے ہیں، جو ہی قدم بڑھاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں اور ان کے بازو پکڑ کر کہتے ہیں اے عمر بن خطاب، اے عمر بن خطاب، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ تم کب سے مجھ سے جنگ کرتے رہو گے؟ کب تک تم مجھ سے جنگ کرتے رہو گے؟ تم اسلام کیوں نہیں لے کر آ جاتے ہو؟ اتنا کہنا ہوتا ہے میرا عزیز مسلمانوں، محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلنا ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے یا رسول اللہ مجھے کلمہ شہادت پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجئے. خود پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میرا عزیز مسلمانوں، وہ عمر بن خطاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، صحابہ کرام کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ خود اب اسلام لے کر مسلمان ہو جاتا ہے، وہ خود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. میرا عزیز مسلمانوں، ان کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت عمر اب اسلام لے کر آ چکے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح سے آپ کب تک گھروں میں چھپ چھپ کر عبادت کرتے رہیں گے؟ اس طرح کی عبادت چھپ چھپ کرنے سے کیا معنی، اس کا کیا مطلب؟ یا رسول اللہ اب ہم علی الاعلان خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے، ہم علی الاعلان خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے، اور جن جن مجلسوں میں ہم اسلام کی مخالفت کرتے تھے اب ہم ان مجلسوں میں اسلام کا اعلان کریں گے، ہم اسلام کی دعوت دیں گے. میرا عزیز مسلمانوں، ان کے بعد صحابہ کرام کی دو صف ہوتی ہے، دو قطاریں ہوتی ہے. ایک قطار جس کا رہبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو بناتے ہیں، ایک صف جن کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتے ہیں. میرا عزیز مسلمانوں، جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور مشرکوں سے علی الاعلان کہتے ہیں حضرت عمر اسلام لے کر آؤ. وہ خود اب دعوت دے رہے ہیں. جو شخص اسلام سے بغاوت کر رہا تھا، اسلام کے لیے میرا عزیز مسلمانوں، اسلام کا نام سن کر ہی انہیں جسے نفرت آتی تھی، جو اسلام
کا کچھ سننا نہیں چاہتا تھا، جو اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، جو محمد رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، میرے عزیز مسلمانوں اب وہ نبی پاک کا دیوانہ بن چکا ہے، ایک ایسا دیوانہ بن چکا ہے میرے عزیز مسلمانوں کہ حضرت عمر بن خطاب کا اگر جہاں بھی اگر پولیٹکس کی بات ہو، اسلامک پولیٹکس کی، اور حضرت عمر بن خطاب کا تذکرہ نہ ہو، ایسا ہو ہی سکتا ہے۔ وہ عمر کہ اگر جس راستے سے چلا جائے تو شیطان بھی اس راستے کو بدل لیتا، وہ عمر کہ اگر جس راستے سے چلا جائے تو ایک شرابی جن کی عادت ہے شراب پینا، تو اس دن سے وہ پکی ارادہ کرتا ہے کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا۔ وہ عمر میرا عزیز مسلمانوں کہ جب باطل اگر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کو جو ہے باطل کو اپنے آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے کہ میں باطل ہوں، ان کے سامنے حق کو کوئی چھپا نہیں سکتا، وہ عمر ہے میرا عزیز مسلمانوں۔ وہ عمر جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مولا یا تو مجھے عمر بن خطاب کو دے یا تو عمر بن جہش کو دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو